کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے، یہودی مذہب اپنائے یا پھر عیسائی بن جائے۔ یہ سوال اس کے ذہن میں صبح و شام رہتا کہ وہ کس مذہب کی طرف جائے۔ اس نے ایک دن اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ میں خدا کو تو ایک مانتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا مذہب اپناؤں، کون سا مذہب مجھے جنت کی طرف لے کر جائے گا اور مجھے آخرت میں نجات دلائے گا۔ بادشاہ کے سامنے ایک سمجھدار وزیر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ایک کام کیجئے، ایک یہودیوں کا بڑا عالم، ایک عیسائیوں کا بڑا عالم اور ایک مسلمانوں کا بڑا عالم بلا لیجئے۔ ان سب کا آپس میں مناظرہ کروائیے۔ جو کوئی اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ کون سے مذہب کے لوگ آخرت میں کامیاب ہو گئے، تو آپ وہ والا مذہب اپنا لیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ بادشاہ نے اپنے اس وزیر کو انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ ایک عیسائیوں کا بڑا عالم، ایک یہودیوں کا، ایک مسلمانوں کا بڑا عالم فلاں دن فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اور سب لوگوں کو بھی اس دن اس میدان میں آنے کی دعوت دے دی۔ سب لوگ اس دن کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آخرکار وہ دن آ گیا اور اس دن وہ میدان کھچا کھچ لوگوں سے بھر گیا۔ بادشاہ کے آنے کا انتظار تھا اور تینوں مذاہب کے عالم بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے یا پھر مسلمان جائیں گے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم نے کہا کہ سب سے پہلے اس سوال کا جواب مسلمانوں کے عالم سے لیجئے۔ چنانچہ مسلمانوں کے عالم نے ایسا جواب دیا کہ یہودی اور عیسائی دونوں کے عالم خاموش رہ گئے اور منہ دیکھتے رہ گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے امام عالم محمد عبدہ، عیسائیوں کی طرف سے ایک بڑے پادری اور یہودیوں کی طرف سے ایک بڑے ربی کو بلا کر ان کے سامنے یہی سوال رکھا گیا کہ جنت میں کون جائے گا، یہودی، عیسائی یا مسلمان؟ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے امام محمد عبدہ نے کھڑے ہو کر ایسا مدلل جواب دیا تھا کہ محفل میں بیٹھے تمام ناقدین کے ساتھ عیسائی پادری اور یہودی ربی اپنا سا منہ لے کر خاموش رہ گئے اور بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کا جواب مختصر، جامع، معقولیت سے بھرپور، ادب و احترام کے ساتھ رواداری کی عمدہ مثال اور حکمت و دانائی کا مرکہ تھا۔ ان کے جواب نے سارے مسلمانوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جواب بہت ہی مختصر ہے کہ اگر یہودی جنت میں جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت میں اگر عیسائی جنت میں گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بادشاہ سلامت، اگر مسلمان جنت میں گئے تو صرف ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اکیلے ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا اور نہ ہی ان پر ایمان لائے ہیں۔ ناظرین، یہ آخرت کے حوالے سے اتنا مختصر اور جامع پیغام تھا کہ یہودی اور عیسائی دونوں عالم خاموشی سے منہ دیکھتے رہ گئے۔ بادشاہ سلامت آپ کے جواب سے مکمل مطمئن ہو گیا۔ تمام مسلمان خوشی سے جھومنے لگے۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔